جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ پلسرات کے راستے سے جو بال سے زیادہ باریک تلوار سے زیادہ تیز ہیں، اس راستے سے ہر ایک شخص کو گزرنا ہوگا جس کی مسافت 5000 یا 500 برس کی ہوگی، تو اللہ کے حبیب پر جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ سے نکل کر جو ہے آپ ایک غار میں چلے جاتے ہیں، جبلہ پہاڑ کے پاس۔ اس غار میں آپ سجدے میں سر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں رب حبلی امتی رب حبلی امتی۔ اتنے میں مدینہ میں کوہرام مچ گیا صحابہ میں کہ اللہ کے حبیب جو ہیں مل نہیں رہے ہیں، اللہ کے حبیب کہاں پہنچ گئے، اللہ کے حبیب کہاں تشریف لے کر گئے۔ اتنے میں صحابہ میں کھلبلی مچ گئی، مدینے کی گلی سونی پڑ گئی، تمام صحابہ نبی کریم کے جستجو میں لگے، لیکن کہیں پتہ نہ ملا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کسی شخص نے مجھے بتایا 3 روز پہلے میں نے اللہ کے حبیب کو مدینہ کے اس پہاڑ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس کی بات سن کر اس جگہ پر پہنچا تو میں نے وہاں ایک چڑواہا پایا۔ میں نے ان سے پوچھا کیا تم نے میرے نبی کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا میں نے کسی ایسے شخص کو نہ دیکھا، لیکن میں ایک بات بہت غور سے جانتا ہوں کہ ایک غار ہے، اس غار کے اندر سے ایک آواز آتی ہے اور اس آواز کو سن کر یہ بکریاں جو ہیں چرنا بند کر دی ہیں۔ اللہ اکبر! کہا یہ بکریاں گھاس پھوس کھانا بند کر دی ہیں اور یہ بکریاں جو ہے ادھر بڑھ رہی ہوتی ہے۔ میں نے کئی مرتبہ ہمت کی ادھر جا کر کے دیکھوں، لیکن اندر خوف اور ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اس وجہ سے میں اس مقام پر نہ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات سنی تو میں سمجھ گیا کہ اس درد کے ساتھ اگر کوئی رو سکتے ہیں تو وہ میرے حبیب ہیں، وہ محبوب ہیں، وہ نبی ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے اس کی بات سن کر اس غار کے اندر تشریف لے گیا تو میں نے کیا دیکھا کہ وہاں اللہ کے حبیب اپنا پیشانی سجدے میں رکھے ہیں اور رب حبلی امتی کی رٹ لگائے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، لیکن اللہ کے حبیب نے اپنا سر سجدے سے نہ اٹھایا اور تمام صحابہ کو خبر کر دی گئی۔ یہ تمام صحابہ موجود تھے، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم، عثمان غنی، حضرت علی، تمام کے تمام میں نے منت و سماجت کی اللہ کے حبیب سے، فرمایا یہ اللہ کے حبیب اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، لیکن میرے حبیب سر سجدے سے نہیں اٹھا رہے ہیں۔ حضرت سلیمان فارسی لکھتے ہیں کہ پھر کسی نے کہا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری لاڈلی بیٹی فاطمۃ الزہرا کو آواز دی جائے، انہیں بلائی جائے، کیونکہ حضور کا قرار ہے فاطمہ، اگر فاطمۃ الزہرا آ کر کے کہے تو شاید ان کی بات سن کر کے حضور سجدے سے سر اٹھائے۔ المختصر میں یہ ہوا حضرت فاطمۃ الزہرا حسن اور حسین کو لے کر اس مقام پر تشریف لے گئی تو حضرت فاطمۃ الزہرا نے اپنے والد آقا مصطفیٰ کریم سے فرمائی اور کہا حضور آپ اپنا سر سجدے سے اٹھائیے، دیکھیے میں آپ کے دونوں نواسوں کو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر آئی ہوں اور آپ کے یہ نواسے آپ کے بغیر نہیں رہے ہیں، آپ کے بغیر انہیں سکون نہیں آ رہا، آپ کے بغیر ان کا جینا نہیں ہوا، یا رسول اللہ اپنا سر سجدے سے اٹھائیے۔ اتنی بات کہی لیکن آقا نے سر سجدے سے نہ اٹھایا۔ اس کے بعد حضرت فاطمۃ الزہرا نے فرمائی اور کہا ابو جان اگر آپ اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھائیں گے تو سنیے آپ کی بیٹی سجدہ کرنے جا رہی ہے اور آپ کی بیٹی اس وقت تک سجدہ کرے گی جب تک قیامت نہ آ جائے۔ اتنی بات کرنی تھی، آقا کریم نے سر سجدے سے اٹھایا اور کہا بیٹی آج اگر تم نے یہ نہ کہی ہوتی تو پھر میں اس وقت تک اپنا سر سجدے سے نہ اٹھاتا جب تک میرے ہر ایک امتی کو بخش نہ دیا جاتا اور اسے بخشش کا پروانہ عطا نہ کر دیا جاتا۔ اسی کو میرے امام لکھتے ہیں کہ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کرم و نوازش ہے کہ آقا کریم اپنی امتوں کو اس قدر یاد کرتے اور اس قدر اپنی امت کی یاد میں جو ہے آقا کریم آنسو بہاتے۔ اس لیے میرے عزیزو، میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے امتیوں، آج تمہارے اس نبی کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے تو تم کہاں خاموش بیٹھے ہو؟ اٹھو، اپنے مردہ ضمیر، اپنے مردہ دل کو زندہ کرو اور زندہ دلی کا ثبوت دو اور لبیک یا رسول اللہ کی صدا ہر گھر سے لگاؤ، ہر گھر سے یہی صدا آنی چاہیے
اپنے نبی مصطفیٰ کریم کی ذات پر اگر کوئی حملہ کرے تو تمہیں سر چڑھ کے بولنا ہے اور میرے نبی مصطفیٰ کریم کی عظمت و رفعت بیان کرنی ہے اور ان گستاخ نبی کو بتلانی ہے کہ سنو، ہم نبی کریم سے یہ رشتہ رکھتے ہیں اور میرے نبی کریم کا مقام اتنا بلند ہے، اللہ نے اپنے حبیب کا مقام و مرتبہ اتنا بلند کیا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔